بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. انسان یکساں حالت میں نہیں رہتا. دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک ہے تغیر، ایک ہے تبدل. یہ 24 گھنٹے مشاہدات میں سے ہے. یکساں کیف نہیں رہتی. موسم میں کا یہ حال ہے، تغیر تبدل. اس پہ غور کرو. یہ مومن کے لیے خاص طور سے حکم ہے، تم سے غور کرو. تم مومن ہو، اللہ تعالیٰ خاص تعلق تمہارا ہے، تم غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ مومن جو ہے وہ جنتی ہے، اور جنت میں لطافت کثافت نہیں ہے. نظافت پورا اسلام کے اندر جو سکھا ہے، اسی لیے کیونکہ جنت جو لطافت ہے کثافت نہیں. جو استعمال نہیں کرتے وہ گیا کہ واقف نہیں ہے. وہ لولو رہنا، بے صدیقت رہنا، یہ خلاف ہے، شریعت کو پسند نہیں کرتی. مومن کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، باطن بھی ٹھیک ہو. اسی طریقے سے ظاہر گناہ چھوڑو، باطن گناہ چھوڑو. یہ تزکیہ نفس. بیت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دونوں گناہ جو ہے کیسے چھوٹے. ان کے شیخ نے تجویز کا نسخہ نہیں کا من کرتے، تم جانو نسخہ تجویز کر دیا. یہ سب قرآن پاک کے احکامات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے ارشاد ہے. اس میں ظاہری گناہ سے بچو، باطن گناہ سے بچو، چھوڑو دونوں کو. ہر حال میں آپ نے مختلف دعائیں مانگی ہیں اور جامع دعائیں کی. انہیں میں سے بارش میں 3 دعائیں منقول ہیں. ایک تو یہ کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا کہ اللہ بارش کیجیے، اور اس کو 3 بار پڑھو. بارش ہونے لگی، اب اس میں یہ دعا جائے گی، اللہ بارش کو نافع بنائیے. جب بارش نافع ہوگی، ظاہر ہے اس میں شدت تیزی ہو گئی کہ آپ نے پناہ مانگی. اللہ اس بارش کو جو ہے یہاں سے ہٹا دیجیے. جنگلوں میں، پہاڑوں پہ دریا برسائیے، چونکہ اب تباہی آ جائے گی. 3 حالت ہو گئی. ایک میں اپنی ضرورت اظہار کیا، میں بارش کیا، بارش ہونے لگے. اس بارش میں نافع بھی ہو رہا تھا. صحیح و نافع جو اس کے لیے فرمایا، نافع بارش ہو، نافع بخش بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ قبض قدرت ہے. اس میں شدت ہوگی، پھر آپ نے کہا اللہ اس کو ہٹا دیجیے یہاں سے. اس بارش کو برسائیے، نہیں کہ ہٹا دیجیے اس کو جو ہے، چونکہ یہ پوری چیز کائنات کا اس سے موقوف ہے. بارش نہیں ہو، انسان ہلاک ہو جائے گا. پہاڑ دریا جتنے بھی اسی میں حال بدلا، حکم بدل جائے گا. تو آپ نے وہاں پر جو ہے فوراً پناہ مانگی اس میں سے، یعنی کہ بارش ایک دم بند کر دیجیے، اللہ اس کو یہاں ہٹا دیجیے. اور چونکہ ضرورت ہے پہاڑوں پر، جنگلوں میں، درخت جہاں پر ہوتے ہیں، میدانوں میں، دریا میں، وہاں پہنچا دیجیے. یہ چیزیں شاہ السلام کی بتائی. تم بندہ مالک سے مانگو. آج ہم لوگ بندی جانتے ہی نہیں. اسی کا نام تھا بیت ہونا. معرفت کیسے ملے ہم کو؟ شیخ نے کیوں ارشاد فرمائے؟ یہ سبھی تشریح نبی کے ارشادات کی. نبی نے جو چیزیں مانگی ہیں اس کے مطابق میں مشاہد جو خانخواہ کے شیخ ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. یہ آج اسی لیے امت بڑے سے خسارے میں جا رہی ہے. واقف تو بھائی نہیں، اور جہاں پہ باتیں سنتے نہیں، قوم پہ عذاب آ رہا ہے. اسی لیے اور روزانہ گرا بڑی سختی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے کہ تم پہ مصیبتیں آتی ہیں تمہاری اعمال ہے، تم نے جو کیا ہے اسی کی کرتوت ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے ہیں. عفو کثیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ورنہ تو ہلاک ہو جائے. صحت ہے سب کچھ، لیکن مسجد نہیں جا رہے. کون سا عذر ہے؟ محبت میں کلیے عذر ہے. اس کو حقیقت سے واقف نہیں ہے. اس مالک اللہ متناہی انسانات ہے،
اس نے مجھے کھانے کو دیا، پینے کو، رہنے کو، اس کی بندگی میں کوتاہی کریں، کیا افسوس کی بات ہے یہ خانقاہ نظام ادھر توجہ ہوتی ہے کہ بھائی تم سنو ان کو، مالک کو نہ بھولو، دنیا رہو بندہ بن کے، باغی بن کر نہیں، یہ تو غیروں کا شعار ہے کہ وہ باغی بن کے رہتے ہیں، مالک نے کھلائے پلائے، حتیٰ کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عجیب ہے، شان ہے یہ۔ اس کے باوجود مومن ہوں کہ ہم بغاوت پہ آ رہے ہیں، اسی لیے عذاب الہی دعوت دے رہے ہیں۔ گھر گھر سکون بالکل نہیں، ماں بیٹی میں اتفاقی، ماں بیٹی میں اتفاقی، پورا گھر آگ لگی، کیوں آگ لگی ہوئی؟ آگ مقصد ہے کہ ہم نے خود آگ لگائی، یہ سوچو پہلے۔ اسی لیے حالات کا جائزہ لو پہلے کہ ہمارے حالات کیسے گزر رہے ہیں۔ تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہمارا، جہاں پر تعلیم ہوتی ہے بڑھتے نہیں، تو کیسے عمل ہوگا؟ گورنمنٹ کو اصول یہ کہ وہ پہلے انٹرنیٹ پہ یا کہیں پہ دے دیتی ہے، ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں، اس کا کام ختم ہو گیا، اب کوئی تو پیش کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ اعلان چوشا ہو چکا، چند گھنٹے لگے تھے نوٹ بندی کے لیے، پورے ہندوستان اندھیرا کا مچ گیا، چند گھنٹے تھے، 8 بجے اعلان کیا، 12 بند کر دی، کیا کروں اس مدت میں؟ ایسی عذاب الہی آتا ہے ایک دم سے، بس اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، ایک دم نہیں بیچتے، دھیرے دھیرے وہ صاحب کا عذاب آیا، ہر قسم کا عذاب آیا، ہوا کا، پانی کا، بجلی کا، اس لیے عذاب ہے، بتدریج ہے، اب ہوش میں آتا ہے۔ جب قوم میں سرکشی پیدا ہوتی پھر اللہ پر ہو لیتا ہے اس کو۔ آج امت اس پر یہی حال ہے، امت باغی ہو رہی ہے، سنت سے بغاوت کر رہی ہے، چند نفوس رہے قیامت تک رہیں گے، دنیا قائم تبھی رہے گی جب تک کہ نفوس رہے، دنیا قائم رہے گی، ورنہ دنیا ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو تغیر تبدل دیکھو، میں نے عرض کیا تھا کہ طبیعت اور شریعت کا، آج امت مسلمہ طبیعت اور عمل کرتی، شریعت تو نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ کوئی تعلق نہیں، طبیعت تو منع نہیں کرتے ہیں، کیا تجارت، کیا ملازمت، لین دین، جتنی چیزیں ہیں وہ طبیعت پہ چلے ہیں آج کل، اور یہ بڑے خطرے والی بات ہے بھائی، یہ بڑے خطرے والی بات ہے، یاد رکھو۔ ہر چیز کے اصول رکھے ہیں، اس کو کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر، جو کہتے ہیں گورنمنٹ کے ہے، یہ قانون بنائے، یہ آرڈر ہو گیا اس کا، خریدنے کا یہ لا ہے، اس کو آرڈر بھی ہوتا ہے، لفظ دونوں مشترک ہیں، جیسے وہ آرڈر ہی بتاتے ہیں، لا بھی اس کے اندر ہے، دونوں چیزیں واقف نہیں ہم لوگ، نہ دین سے واقف نہ دنیا سے واقف۔ لڑائی جھگڑا بہت واقف رکھتے ہیں، مار پٹائی میں، دکان کا قبضہ، مکان کا قبضہ، ان چیزوں بہت آگے وہ واقفیت ہے، اور جہاں سے روکا جاتا ہے وہاں ایسا معلوم نہیں تھا، مجھے کیسے نہیں معلوم۔ اسی لیے قرآن پاک کے بار بار واضح فرما دینے والے ایک مضمون جوتی قباحت والے کہیں کیا والا، ایسا مت کرو، یہ مومن خطاب ہے، کافر مشرک کو نہیں، منافق کو نہیں، مومن کو خطاب کیا، تم اپنے حال کو درست کر لو اور نازا مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہا، اسی لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، حالانکہ مومن کو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا، تم یہ سرخرور ہو گئے تو تمہیں کامیاب رہو گے، بشرط مومن، ایمان بھی تو ہو تمہارے پاس، ایمان تو ہے نہیں ہمارے پاس، اور ہے تو بھائی ویسے فسفسا ایمان ہے، ایمان جو ابھی بند کرو، واپس جاؤ، باہر چلو، جائیے باہر جائیے، ایمان تو ہے نہیں واپس، باہر فسفسا ایمان، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ مومن کے لیے تو ہر چیز چوکنا رہنا پڑتا ہے، انسان جب کہیں جاتا ہے اور احتیاط سے پیسے رکھتا ہے کہ جیب نہ کٹ جائے، ایسے مومن جو ہے وہ ایمان کی مدد کرتا ہے کہ شیطان اجڑ نہ لے، نفس اجڑ نہ لے، یہ مومن کہتے ہیں اس کو۔ آج مومن ہو کے ہم لوگ بدجانتی کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا پورے معاشرے کے لیے مت پھیل چکا ہے،
اللہ سے ڈرو. ایک دوسرے کی لڑائی بجائے کرنا اللہ سے ڈرو. اس سے دو خامیاں ہیں. جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے، اس سے اعضاء گھلنے لگتے ہیں. زبان تمہیں حفاظت نہیں کی، لائن کلام کرتے رہے، اس کا اثر یہ ہو جائے کہ تم پہ عذاب آ جائے گا. تو اللہ سے ڈرتے نہیں تم. اسی لیے ڈرنے کے لیے مالک نے فرمایا کونوا مع الصادقین. یہ علماء کرام مشائخ پر جایا کرو، ان سے تمہیں سبق ملے گا، رہبری ملے گی، عمل آسان ہو جائے گا. آج بیت عمومی ہو رہی ہے، جس کو بیت ہو گیا، کیا فائدہ تمہارا اس بیت سے؟ یہ بیت بالکل کا کام کی نہیں. بیت کا مقصد یہ کہ ہم نے اصلاح کی اپنے نفس کی، ہمارے معاملات عادات پورے شہر واپس چلیں گے، یہ بیت کا مقصد. اسی لیے اس میں جو خانہ تھا بالکل سرد ہو گیا. آج امت جو ہے تو مسئلے سے واقف ہوئی اور میں کچھ شکایتی مسئلہ کہتے کس کو ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. آگ لگی ہوئی پوری دنیا میں، کیا عرب کیا جائے نہیں صاحب، یہ نہیں اس ملک میں پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی. شریعت کو پیچھے ڈال دیا تم نے، تبھی تو آگے کر دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، طبیعت اور شریعت. طبیعت کو جو مانوس کرو شریعت کے تحت. میں تو حکم مانوں گا، اللہ نے کیا حکم دیا ہے اس پہ عمل کروں گا. یہ بدون صحبت کا نام ممکن ہے، اسی کا نام کونوا مع الصادقین ہے. ان کے پاس جاؤ کہ بتائیں گے، پوری حید بتائیں گے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. اس حید سے بھی کام لو. وقت نکالتے نہیں، لائے کلام میں بہت وقت لگائیں گے. تلاوت کو بالکل معمول ہے. اسی لیے تمہاری کی کتاب کو نہیں پڑھو گے، اس پہ عمل نہیں کرو گے تو کیسے کامیابی ہوئی. زبان پہ تو جھوٹ و غیبت چڑھی ہوئی ہے، لائے کلام چڑھا ہوا کیسی بھی عذاب دی اللہ تعالیٰ کا. ذکر توفیق چھین لی، پناہ مانگ رہے اللہ اس سے محروم نہ کیجیے گا. اکابر شانتی کی طاعت خوب کرتے تھے، یہ دعا کہ اللہ محروم نہ کیجیے گا. آپ نے توفیق دی تلاوت کی، نماز ذکر کی، میری شمع تمام سے مجھے محروم نہ کیجیے گا. اسی پہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا، اس کی تکرار پہ لئن شکرتم لازیدنکم. شکر کرو گے اور دیں گے. ایسے لوگ محروم ہی نہیں ہوتے، اللہ والے محروم بالکل نہیں ہوتے. طاعت بھی کرتے ہیں رغبت کے ساتھ، گھیرا گھرے والے بالکل نہیں. ہر طاعت میں رغبت ان کو ہوتی ہے، میرے مالک کا کام ہے، میں انجام دوں گا اس کو. اعلیٰ درجے کا. اور ایک ہوتا ہے بھائی کہیں کہیں اسکول میں بھی ہوتا تھا پہلے کہ اس کا درجہ صاف ستھرا ہے، اس کو انعام ملے گا. اس مومن بارے میں جتنا صاف ستھرا رہو گے تم کو انعام ملے جنت میں. یہاں بھی تم صفائی ستھرا کیا، جنت میں تمہارا اکرام کیا جائے گا، مکرمین اور وہاں تمہارا استقبال کیا جائے گا. آج ہمارے زبان میں غیبت جھوٹ چڑھا ہوا ہے، لگائی ہوئی ہے، چڑھی ہوئی ہے. کیسے تم نے اس میں یہ کہ تم کو تو آج ہمارا نہیں بڑھا، اللہ کا تعلق ہوتا تم نے نام کیسے دوسروں کا اپنی خیر مانا لو. اپنی خیر مانا سے انسان یہ سوچے کہ ہمارے کتنے بھرے ہوئے ہیں سب معلوم ہے، اور چند باتوں کے اندر صدفی نکالتے ہیں. اسی وہی نکالے گا جس کا تعلق اللہ میں کمی ہے، اغبت سے بے فکر ہے. وہ قناعت بالکل نہیں مومن کا، حالانکہ مومن خالی ہونا چاہیے. جو دیا بس مالک قلم آپ نے. 2 روٹی کھانے کو دی، چٹنی روٹی کھانے کو دی آپ نے. ارے صاحب 2 روٹی کھا رہا ہوں، آج کل مجھ سے پوچھو گوشت ملتے نہیں، بڑا گرانی ہو گئی ہے، سناچی بڑی گرانی ہو گئی، ہم نہیں کھا پاتے تو شکایت ہو گئی ہے. یہ بھی نہ ملتا تو کیا کرتے؟ چھوٹی روٹی کھاتے رہو، گوشت نہیں مل رہا، کون سی جان چلی جائے گی تمہاری. اس لیے اور جب کوئی نعمت ملے تو اسے خدمتی بھی کرنا چاہیے. اس لیے مومن کی دو چیز بہت ضروری ہے، ظاہر اور باطن دونوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اس وقت توجہ دلاتے تیار رہو، قاعدے سے رہو، بس سلیقے سے نہیں.
یہ عام مزاج بگڑ گیا لوگوں کا. ابھی ایک صاحب کے واقع وہاں بمبئی میں بڑے علماء بڑے قدردان کرتے ہیں. ایک کمرہ سفرا کے لیے مقرر علماء ہوتے سفیر باقاعدہ بادشاہ انتظام کیا انہوں نے. خیر جب وہ لوگ چلے گئے صاحب کہنے کے مجھے بڑی خوف ہوئی. جب میں نے قالین ہٹایا تو پان کے پوڑے اور کتنی ٹھیک اس میں اور پورا وائبریشن جو تھا پیک سے بھرا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا. کہ بھائی بہت افسوس ہوا. ہم نے تو ان کے لیے راحت پہنچانے کا انتظام کیا. ایک ہی تربیت یافتہ نہیں ہے. یہ تربیت گھر میں ہوتی ہے وہ اگر نہیں ہے تو شیخ کہہ لو وہاں بالکل پورا کور ہو گیا اسے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے تربیت نہیں اٹھائی ہے. نظام میں کافی بالکل نہیں بس خبرت لگے تو مثلاً مشہور کی کچھ ایک دم نلکی رکھی گئی برس آ رہی ہے جب نکالی گئی چوری رہی. اسلامی کرتے ہیں دونوں چیزیں عزیز مومن کے ظاہر ہوتی لیکن مومن جنتی جنت کا صافت نہیں ہے لطافت ہے. اب یہ ہمارے گھر کے واقعات ہم سنا ہے افسوس ہو سن کے اس جگہ پر بے پناہ کوڑا نکلا. چادر میلی کو سیدھے نکلے جبکہ تاکید ہے جو وہاں رہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے. یہ گنہگار ہوں گے وہ ان کو تاکید کی تم جہاں رہتے ہو اس کو صاف ستھرا رکھو. ایک بالٹی کوڑا نکلا چادر میلی نکلے. کھانے کے لیے وہاں انہوں نے کہ تباہ میں ایسے ایسا کہ کیا چیز آفت آ گئی باورچی خانے کے اندر. افسوس کی بات ہے یہ مانوا کہ تم نے سیکھا نہیں. اس سے اندازہ کہ گھر میں ایسے رہتے ہو گے تم جب جہاں پر ماحول ایسا ہے تلقین کی جاتی ہے ان کے باقاعدہ فرمائش کی جاتی ہے وہاں تم ایسے تو کیا یہ تو ناممکن ہو جائے گی. یہ خطرے والی بات ہے. ایسا کامیاب نہیں ہوتا. جس کو فکر نہ اپنی اصلاح کی. ظاہری عمل بجے وقت تو تاکید قرآن پاک کرتی ہے. ظاہری عمل کو درست جیسے تعالیٰ محمود ہے تشریح آتے تھے یہاں پہ سب سے پہلے بس قاعدے کمرہ ہوتا ہے بالکل جہاں جاتے تھے جانے سے پہلے بالکل ٹھیک کرو اس کو کیسا ملے کمرہ. یہ ہم لوگ سبق دینا کے اندر سارے ٹائم بالکل اتل پتھر ہوتی تھے نہیں مانیے کہ 10 آدمی لوگ جتنے بھی تک ایک طرف رکھو چادر ایک طرف رکھو گلاف ایک طرف رکھو سجا کے دو. یہاں سے کیسا تم کو ملا تھا تو وہ بھی تعجب کرتے ہیں مولوی حضرات کی یہ تلیقی ہمارے بھی ہوا تھا. مولوی جو تھے ان باقاعدہ ان کے اتنا صاف ستھرا کمرہ ہے. حضرت محمد جب تم آئے تم نے استقبال کیا صاف ستھرا کمرہ ملا. اب جا رہے تھے بالکل اتل پتھر دیکھا میں نے خود ہی. یہ تاکید علم ابھی جاری ہے استاد والا کا. سب سے پہلے یہ متعلقین ہے تکیہ ایک طرف رکھو چادر ایک طرف غلاف ایک طرف اور قاعدے گدے لگاؤ. جیسا تم نے استعمال کیا تو ویسے ہی رکھنا چاہیے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے اندر بننا سے مومن جنتی جنت اور لطافت کا صافت نہیں ہے. ایسا اب صوفی آدمی یہ تو بدنام کر صوفی کو ظاہر تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز اس کے اندر آ گئی. گناہ بھی آ گیا وہ بھی آ گیا. تو جہاں پر ہو پہلے صاف ستھرے ہو کے رہو. کتنا اعلان کیا جاتا ہے مظاہروں کے اندر خود سنا کہ اتنا اعلان ہونے کے باوجود دیکھا کہیں چیز پڑی ہوئی ہے بے گندے ہو رہے ہیں کہ گاؤں کے لڑکے آتے ہیں تربیت یافتہ ہوتے نہیں کوئی سلیقہ بھی نہیں آتا. اعلان ٹنگا ہوا تھا میں شیخ سے ملاقات ہے منوج صاحب کے تام دونوں تک کان کی پڑی ہوئی پان کی فی پڑی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے چھپنا منع ہے. کوئی باہر تھوڑی آئے گا کوئی طالب علم کیوں دن میں قبات نہیں اسی ایزائے مسلم حرام یاد رکھو کسی وضعیت پہنچانا حرام ہی ہے. نمبر 1 میں تھے ہمارا منی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے بیت الخلا میں کچھ فوراً صاف کرتے تھے آگے انہوں نے سیدھی سر رحمۃ اللہ علیہ 2:30 رات کو اٹھے چپ چاپ ڈھاٹا باندھ دیا بنیا لنگی پہنی اور جہاں وضو پانی وہاں سے گھر میں پانی بھرا اور بیت الخلا پورا دھو دیا چپ ڈانی. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. تو مجھے بڑی کوفت ہوئی اور رہتے تاکید کی گئی بھائی تم اس کو دیکھتے تھے اس کے اندر ایک بار دیا پورا نکلا چادر سب میلی کو چلی کیسے رہتے تو میں نے جنت کی بھی تو نہیں رہتا تمنا نہیں کہ تم نے
بعض یہ بہت لطیف مزاج ہوتے ہیں لوگ، رہتے بالکل عامیہ میں اس میں، لیکن کثافت نہیں تھی ان کے اندر. اور بعضوں کے اللہ تعالیٰ قدرت ہی جاتا فرمانے سے شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ سے 2 سال نہیں نہائے. خادم کا بھی پانی کا بناؤں گا، اچھی بات ہے، پانی گرم، اچھا شام کو نہائیں گے، پھر شام ہوئی، اچھا صبح نہائے. 2 برس ہو گئے. جس وقت وصال ہوا ہے بدن سے کپڑے اتار گئے، ایک دم شفاف بدن تھا، ایسا تھا آئینہ جیسے، بالکل صاف شفاف بدن، کہیں میل کا نام ہی نہیں تھا اس کا. اگر کوئی 2 سال نہ نہائے کتنے اس کا میل ہوگا. یہ غیبی عادت ہوتی ہے ان کی. اس سے ایسے بھی ہے یہ جو چیز ہے چیز کھانا پینا زبردست کو چلاتے تھے وہاں پر 9 جگہ 3 بلکہ مکہ مکرمہ منتجہ جدہ میں. چونکہ وہ واقف سے حضرت کے مزاج سے بہت طریقہ لگا کھانا، جو کچھ بھوک نہ بھی تبھی بھی چاہے گا، قاعدے لگا ہوا کھانا. جب لوگ جاتے تھے وہاں پہلے سب سے پہلے کام جانے پر ٹھیک کرو، اس کے بعد ایک بار ایسے ایسے آ کے مکہ مکرمہ میں ہم لوگ سب چلے گئے، عمرہ لے گئے تو کمرے چلے گئے، بالکل اتر پاتر جو لوگ رہتے بالکل ویسے کوئی نہیں. ہم نے گئے تھے، ہم نے اسے تاکید تھی جب جاؤ ٹھیک کر کے جاؤ. آج امت جو ہے اس میں دور بہت پیچھے جا رہی ہے، کیونکہ سیکھا نہیں انہوں نے. اسلامی تعلیمات بہت اہم چیز ہے. نصف ایمان خبر دیا نظافت کے بارے میں، نصف ایمان ہی ہے. ظاہر بھی ٹھیک ہو، بات بھی ٹھیک ہو. کپڑے کی تاکید کی اشارے سلام دی، کپڑے میلے کے دھو لے اس کو، کسی کو دور نہ آنے پائے، کسی اذیت نہ پائے. یہ تو بجائے اور کیا، انسان اذیت ہوتی ہے اس سے، اسی لیے تم خوشبو لگا لو. یہ وجہ جو چیزیں مصنوعات میں سے ہے یہ کہ دوسروں اذیت سے بچانا. آج ہم لوگ کس وقت نہیں کرتے، اس لیے کہ تعلق مالنا میں کمی ہو گئی. مالک سے لوگ آئے دونوں کا دیکھتے ہیں. نبی کی سب سے زیادہ عبادت ہوتی تھی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی الجلو رہے ہوں. کنگا کرنا، تیل لگانا، کپڑے صاف کرنا ہے تو نبی شانتی ہر چیز کے بارے میں. آج مسلمان ہو کے اس پہ کوئی غور نہیں کرتے، جہاں چاہے تھوک دیا، جہاں تحقیق ڈال دی. ایک ایسی بات ہے بھائی، اور وضعیت ہوتی ہے اسی سے. اس سے معلومات کے بعد مومن جو ہے بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، چونکہ مومن جنتی ہے، جنت پہ لطافت کا ثابت نہیں. اسی تعلیم نہیں ہو رہی آج کل. تو طبیعت کو تم تابع بناؤ شریعت کے، شریعت کے تابع بنو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آج امت طبیعت سے غالب آ رہی ہے، جو چاہے کر لیا. جہاں جہاں اختلاف جو چیز ہوتی ہے اللہ تعالی سے اللہ پناہ میں رکھے. نفس سے بچا لیجیے، شیطان سے بچا لیجیے. یہ بیجی نسخہ کرنا ممکن، اسی کا نام ہے تزکیہ نفس. کیسے الفاظ استعمال کروں، کیسے بات کروں، کیسے طریقہ ہونا چاہیے. اسلامی تعلیمات اس کو کہتے ہیں. کیونکہ تربیت تو ہے نہیں، جب تربیت نہیں ہوگی تو ایسے ہوگا. اکثر جانا جو ہے یعنی جو غسل خانے کے رہتے ہیں وہاں پہ دیکھا کئی لگی ہوئی یا کچھ چلا ہوئی. ابھی ہردوئی میں بات کیا، مگر پہلے صاف کرو اس کو جا کے. جازو بابا یہاں پہ ماشاء اللہ کئی لگی کیسے ہے، اور لوگ نہا رہے ہیں اس میں، بالٹی میں کئی لگی ہوئی. ایک شیخ کی میری حاضری ہوئی، اسی نے کہا تو بالٹی وہی بالکل اسے ہوتے ہیں. مجھے پیشاب کرنا واپس آئے تو ان سے بلایا، اس سے بھی بھائی تم دیکھ لیا کرو بالٹی کیسے لگی تمہاری. حضرت اس میں ہے یہ تمہیں ذمہ داری ہے. کئی لگی ہوئی مگ میلا، یہ تم کو چاہیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اسی لیے جو وہ شیخ کے جو منی ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. آج اس کی کوئی تعلیم نہیں ہو رہی ہے. میں نے کچھ چلے رہنا صاحب وہ تو مجذوب آدمی ہے، یہ مجذوب نہیں ہے، اسلام سے پسند نہیں کیا. یہ صحابی کے بڑے پاک صاف رہتے تھے، وہ ہوش میں نہیں رہتے تھے، ان کا پیٹ اللہ سے لگن لگی ہوتی ہے. استخرا کہتے ہیں. یہ ہوش میں ہوں کہاں پر؟ ہمارے سے 2 بزرگ ایسے ہوش تھا ہی اس میں. اور بھی نا
احمد عبدالدولی رحمۃ اللہ علیہ, سبیر کلیر رحمۃ اللہ علیہ, دو بزرگ ہمارے سے, لیکن خادم اچھی حضور ہوتے, یعنی راستہ نہیں آتے تھے اپنے مکان کا, مسجد جانا ہے مکان سے خادم حق کہتے تھے, اس پہ جاتے تھے. تو معذور نہیں تھے, پیروں سے, ہاتھوں سے, ناک سے پورے ٹھیک تھا, استغراق تھا ان کو, اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے. تو آج امت عذاب کیوں آ رہا ہے؟ امت جو ہے سنت سے راست کر رہی ہے. یہ مرد بھاری سنائی امت کے اندر کوئی چرچا ہوتا ہے, بیان کرتے عمل کر لو, عمل کیوں نہیں کیا تم نے؟ اخلاقیات پہ کوئی بولتا ہی نہیں اس میں, جبکہ فرائض میں سے ہے. شاعر صاحب بہت تبلیغ فرمائی ہے, نقل و حرکت دیکھتے تبلیغ فرماتے تھے. شاعر صاحب وہ تو جو وہاں جلال ہے وہ دھرپڑ ہوتی, سنت یہ بھی ہے, پورا ثابت ہے آپ سے. صحابی ذرا کچھ چوک ہوئے فوج تبلیغ فرماتے تھے, سب اعلیٰ درجے پائے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو رقب دیا رضی اللہ تعالیٰ. تو سنت جو ہے آج پامال ہو رہی ہے, اور کوئی تعلق نہیں پیدا کرتے, نہ عمل کر کے جذبہ پیدا کرتے. سنت سے پیدا کرو عمل کی نیت سے. انہیں میں سے ایک بات عام ہو رہا ہے, یہ مرد پہنچ گیا دینی تعلیم نگاہ میں, علم برا سند ہو گیا, برا عمل نہیں تھا. میں قاسمی ہو جاؤں, میں مزاری بن جاؤں, ندی بن جاؤں. علم برا سند ہے, عمل بالکل نہیں ہے. وہ بین نہیں ہے, وہ نہیں فضل رما. ابھی سناتے ماتھانے کا بلا کرو, علم برا سند ہو گیا. آج کے بعد آج کا تائید ہوئی ماتھانے رحمۃ اللہ علیہ ملحوظ سے کہ واقعی یہ وہی زمانہ ہے. علم برا سند, برا عمل نہیں رہا. خود اعتراف کیا مفتی قاسم دعوت برکاتہ نے فرمایا کہ میں داخلہ ہو جائے, بس میں قاسمی لکھنے لگوں, حاجہ کچھ بھی نہیں, ہمیں داخلہ چاہیے بس. علم برا سند ہو گیا. تعلیم تو ہے یہاں پر, ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن تعلیم کا جو مقصد ہے اس سے ہم عمل نہیں کرتے. مقصد ہے تو عمل بھی کرو. علم برا عمل, یہ ہے مقصد, کوئی توجہ نہیں. اور جو عمل نہیں کرے وہ یہ اس لیے کہ امت اسی کا عذاب آ رہا ہے. آج کل کوئی آدمی جو ہے سکون میں نہیں ہے. یہ دیکھ جو ان کی شان ہے علماء کرام کی, عمل کرو اوروں کے بھی بھی وہ محفوظ سنا بھائی, جاؤ قریب آ جاؤ. ایک محفوظ ماتھانے رحمۃ اللہ علیہ کا بہت جان ادارہ جاؤ. مائک لے لو, مائک سنائی دے گا. وہی محضور ہے. دعوے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے پر میرا دعویٰ ہے کہ دو عالم میرے سامنے لاؤ, ایک اہل اللہ کا صحبت یافتہ ہو اور ایک صحبت یافتہ نہ ہو, اور مجھے نہ بتاؤ میرے وطن کا بھی نہ ہو, کہیں دور سے لاؤ تاکہ میں قیاس بھی نہ کر سکوں, لیکن 5 منٹ میں بتا دوں گا کہ یہ بزرگوں کو صحبت یافتہ ہے اور دوسرے شخص کو خالی قطب دینی حاصل ہے اور یہ کسی اللہ والے کی صحبت سے آشنا نہیں ہے. اور یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جو مولوی صحبت یافتہ نہ ہوگا اس کے لب و لہجے میں, اس کے نشیب و فراز میں, اس کے اٹھنے بیٹھنے میں, چلنے میں, چال میں, رفتار میں, گفتار میں نفس کے اثرات محسوس ہوں گے, نفس کی دھڑکیاں ہوں گی, کہیں عجب کی, کہیں کبر کی, کہیں مسلمان کی تحقیق کی بو آئے گی. اور جو اہل اللہ کی صحبت یافتہ ہیں ان کے اندر آپ تواضع اور اکرام مومن کی شان پائیں گے. یہ ہو گیا علم برا سند ہو گیا. اب سارے عمل نہیں رہا, یہ ذرا تائید ہوگی اسی سے. اور وہ سنا مالاری کا ایک خط ہے. کل کی ماں کا پیغام آج کی ماؤں کے نام. حضرت لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں میری طبیعت دینی تعلیم سے کچھ اچاٹ سی ہونے لگی اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے اور سرکاری امتحانات دینے کا دورہ سا پڑا. بھائی صاحب نے یعنی ڈاکٹر عبد
پر انہوں نے میرے نام جو خط لکھا اس سے ان کے دلی خیالات، جذبات اور ان کی قوت ایمانی اور دین کی محبت و عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس خط کا ایک اقتباس جس پر کوئی تاریخ نہیں ہے لیکن یہ غالباً 1929 کا لکھا ہوا ہے، عنوان پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزی علی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا اب تک کوئی انتظار کرتی ہوں، مجبور آ کر خود لکھتی ہوں، جلد اپنی خیریت کی اطلاع دو۔ عبدالعلی کے آنے سے اطمینان ضرور ہوا مگر تمہارے خط سے تو اور تسلیم ہوتی۔ عبدالعلی سے میں نے تمہاری دوبارہ طبیعت خراب ہونے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ علی کو اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں، جو وقت تفریح کا ہے وہ پڑھنے میں گزارتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم روکتے نہیں، کہا بہت کہہ چکے اور کہتے رہتے ہیں مگر وہ خیال نہیں کرتے۔ اس سے سخت تشویش ہوئی، اول تو تمہاری بے خیالی اور ناتجربہ کاری اور پھر بے موقع محنت جس سے اندیشہ ہو۔ علی مجھے امید تھی کہ تم انگریزی کی طرف مائل نہ ہوگے مگر خلاف امید تم کہنے میں آ گئے اور اتنی محنت گوارا کر لی۔ خیر بہتر جو کچھ تم نے کیا یہ بھی اس کی حکمت ہے بشرطے کہ استخارہ کر لیا ہو۔ مجھے تو انگریزی سے بالکل الفیت نہیں بلکہ نفرت ہے مگر تمہاری خوشی منظور ہے۔ علی دنیا کی حالت نہایت خطرناک ہے، اس وقت عربی حاصل کرنے والوں کا عقیدہ تو ٹھیک نہیں تو انگریزی والوں سے کیا امید؟ بجز عبدالعلی اور طلحہ کے تیسری مثال نہ پاؤ گے۔ علی اگر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انگریزی والے مرتبے حاصل کر رہے ہیں کہ کوئی ڈپٹی اور کوئی جج، کم از کم وکیل اور بیرسٹر ہونا ضروری ہے، مگر میں بالکل اس کے خلاف ہوں۔ میں انگریزی والوں کو جاہل اور اس کے علم کو بےسود اور بالکل بیکار سمجھتی ہوں، خاص کر اس وقت میں نہیں معلوم کیا ہو اور کس علم کی ضرورت ہو۔ اس مرتبے کو تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، یہ عام ہے، کون ایسا ہے جو محروم؟ وہ چیز حاصل کرنا چاہیے جو اس وقت گراں ہے اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا، جس کے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں اور سننے کو کان مشتاق ہیں، آرزو میں دل مچ رہا ہے مگر وہ خوبیاں نظر نہیں آتی۔ افسوس ہم ایسے وقت میں ہوئے۔ علی تم کسی کے کہنے میں نہ آؤ، اگر خدا کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرے حقوق ادا کرنا چاہتے ہو تو ان سبوں پر نظر کرو جنہوں نے علم دین حاصل کرنے میں عمر گزاری۔ ان کے مرتبے کیا تھے؟ شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب، مولوی ابراہیم صاحب اور تمہارے بزرگوں میں خواجہ احمد صاحب اور مولوی محمد امین صاحب، جن کی زندگی اور موت قابل رشک ہوئی، کس شان و شوکت کے ساتھ دنیا برتی اور کیسی کیسی خوبیوں کے ساتھ رحلت فرمائی۔ یہ مرتبے کسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ انگریزی مرتبے والے تمہارے خاندان میں بہت ہیں اور ہوں گے مگر اس مرتبے کا کوئی نہیں۔ اس وقت بہت ضرورت ہے، ان کو انگریزی سے کوئی انس نہ تھا، یہ انگریزی میں جاہل تھے، یہ مرتبہ کیوں حاصل ہوا؟ علی اگر میری 100 اولادیں ہوتی تو سب کو یہی تعلیم دیتی، اب تم ہی ہو، اللہ تعالیٰ میری خوشنیتی کا پھل دے کہ 100 کی خوبیاں تم سے حاصل ہوں اور میں دارین میں سرخرو اور نیک نام اور صاحب اولاد کہلاؤں۔ میں خدا سے ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں ہمت اور شوق دے اور خوبیاں حاصل کرنے کی اور تمام فرائض ادا کرنے کی توفیق دے، اس سے زیادہ مجھے کوئی خواہش نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان مرتبوں پر پہنچائے اور ثابت قدم رکھے۔ علی ایک نصیحت اور کرتی ہوں بشرطے کہ تم عمل کرو، اپنے بزرگوں کی کتابیں کام میں لاؤ اور احتیاط لازم رکھو، جو کتاب نہ ہو وہ عبدالعلی کی رائے سے خریدو، باقی وہی کتابیں کافی ہیں، اس میں تمہاری سعادت اور بزرگوں کو خوشی ہوگی۔ اس سعادت مندی کی مجھے بے حد خواہش ہے کہ تم ان کتابوں کی خدمت کرو، جو روپیہ خرچ کرو انہیں ضرورتوں میں یا کھاؤ، قرض کبھی نہ لو، ہو تو خرچ کرو ورنہ صبر کرو۔ طالب علم یوں ہی علم حاصل کرتے ہیں، تمہارے بزرگوں نے بہت کچھ مصیبتیں جھیلی ہیں، اس وقت کی تکلیف باعث فخر سمجھو، جو ضرورت ہو ہمیں لکھو، میں جس طرح ممکن ہوگا پورا کروں گی۔ خدا مالک ہے مگر قرض نہ کرنا، یہ عادت ہلاک کرنے والی ہے، اگر وفائے وعدہ کرو تو کچھ حرج نہیں، صحابہ نے قرض لیا ہے مگر ادا کر دیا، ہم کون چیز ہیں؟ علی یہ بھی تمہاری سعادت مندی ہے کہ میری نصیحت پر عمل کرو۔ اس نصیحت میں لکھا ہے کہ میری نصیحت تمہیں ناگوار ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں تم سے واپس کہلواؤں گی۔ یہ تھا ہماری پہلی ماں، کیونکہ اسکول میں تعلیم نہیں حاصل کی، گھر پہ رہی، تعلیم گھر پڑھی اور اللہ نے کیا تھے نقل برکت سے آج ہم مسلمانوں کے اصلی تعلیم پہ زیادہ رجحان ہو گیا۔ تو میں نے دعویٰ کیا ہے تم اصلی تعلیم حاصل کرو، اللہ والے سائنس پڑھو، اللہ والے بن جاؤ گے، لیکن پورا کرو شرائط کو پہلے۔ دین کی جو نوعیت ہے ہم سے بہت بے خبر ہو رہے ہیں اور دنیا حاصل کرنے کے لگے، تمہیں ہم نے کہا علم بڑا سند ہو گیا، جتنے سائنٹسٹ ہیں ان کا مقصد ہے پیسہ ملے ہو ملے، اور سائنس کا مقصد ہے تم معرفت ملے، یہ تھا اصل میں۔ اسی لیے وہی جو تشریف لاتے رہے کچھ وقت دین کی باتیں سنو اور عمل کی نیت سنو، اسی لیے جو ربی والدان فنکون مع صادقین
ان کو علماء سے بات پوچھو، کوئی پر کام کر پوچھ کرو. کتنے لوگ اتنے ڈائری خریدتے ہیں، بالکل لائن چیز ہوتی ہے اس کے اندر، پیسہ ضائع کرنا ہوتا ہے. یہ نالج کہاں کمائی، چونکہ دور سے گزر چکے ہیں. بہت زیادہ ذوق ہو، کچھ کوئی بے فائدہ، یہ سب چیز ختم ہو گئی. تو اس لیے آج امت پہ جو عذاب ہے فرائض غفر درد رہی ہے. دین داری بالکل نہیں آتی، حرام حال کی بالکل تمیز نہیں، جو چاہے منہ پٹ کہہ دیا. اسی لیے تذکیر نہ بہت ضروری ہے. اپنے نفس کی اصلاح کرو، کسی اللہ تعلق قائم کرو جا کے، اور ان سے ایجاد بھی ہوگی. ہم اللہ سے چلنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم حاصل کرنا چاہتے طریقے کیا ہو وہ بتائیں گے. تو ایک تو بھائی حرام سے بچو، ہلاک کرنے سے بچو، اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ. یہ طریقہ کیا ہے؟ کثرت ذکر، اجتناب معصیت، فکر آخرت. اس پہ عمل کرو گے سلیقہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کا کثرت سے نام لو، رہبر کوئی ہو، اور گناہ سے بچو، اور آخرت کی فکر میں کیا بیاج دنیا جانا، کیا لے کے جانا ہے، کس وقت موت آ جائے معلوم نہیں. اس کو پیش نظر رکھو، کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ الحمد للہ استغفر اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم. صلی اللہ تعالی